کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ اکیلے ہیں، سب کچھ پاس ہے لیکن دل خالی ہے؟ فون ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ آن ہے، مگر دل کے اندر ایک سناٹا گونج رہا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان اپنی سب سے خطرناک چال چلتا ہے۔ وہ آپ کے اکیلے پن کو گناہ کا بہانہ بنا دیتا ہے۔ وہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، بس ایک بار دیکھ لو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اسی ایک بار میں انسان اپنی نگاہ، اپنی روح اور اپنا سکون سب کھو بیٹھتا ہے۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس نے اپنے اکیلے پن کو گناہ میں بدلنے دیا، لیکن اسی گناہ سے اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس کا نام تھا سمیر، دکھنے میں شریف، نماز پڑھنے والا، لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا۔ گھر میں سب اپنے اپنے کام میں لگے رہتے، دوستوں سے بھی دوری تھی، کبھی کسی سے دل کی بات نہیں کی۔ وہ اکثر کہتا مجھے کوئی سمجھتا ہی نہیں، اور دھیرے دھیرے اس کی تنہائی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ ایک رات فون ہاتھ میں تھا، دل بے چین تھا، اور شیطان پاس بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ دل نے کہا بس ایک بار دیکھ لو۔ آنکھوں نے دیکھ لیا، اور اس رات سمیر نے اپنے ایمان کا پہلا قطرہ کھو دیا۔ وہ سوچتا تھا میں کل توبہ کر لوں گا، لیکن شیطان جانتا تھا کہ ہر کل کا مطلب ہے کبھی نہیں۔ ہر رات وہ کہتا بس آخری بار، اور ہر صبح اپنے دل کو اور بھاری پاتا۔ شیطان نے اب اسے اپنے جال میں پوری طرح پھنسا لیا تھا۔ پہلے تو بس دیکھنا تھا، پھر سننا، پھر خوابوں میں وہی چہرے، وہی حرام خیال۔ سمیر اب نماز سے دور ہو گیا تھا۔ جب آذان کی آواز آتی، دل میں گل تو تھا، پچھتاوا تو تھا، لیکن قدم نہیں اٹھتے۔ وہ اپنے آپ کو پاکھنڈی سمجھنے لگا۔ وہ سوچتا تھا اللہ اب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہی شیطان کی سب سے خطرناک چال ہوتی ہے، پہلے گناہ کروانا، پھر توبہ سے دور ہی کر دینا۔ وہ راتوں کو روتا تھا، لیکن پھر وہی گناہ دہراتا تھا، کیونکہ اب وہ ایڈکشن نہیں، قید بن چکی تھی۔ اس کی آنکھیں تھک چکی تھی، لیکن روح اب بھی تلاش میں تھی، کسی سکون کی جو حرام میں نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن فجر کی آذان گونجی۔ سمیر نیند میں تھا، لیکن اس دن دل نے عجیب آواز دی، اب بہت ہو گیا۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور سجدے میں گر گیا۔ کئی منٹ تک بس آنسو بہتے رہے، کوئی الفاظ نہیں، بس ایک ٹوٹا ہوا دل اللہ کے سامنے تھا۔ اس نے کہا یا اللہ، میں تھک گیا ہوں اس گناہ سے، اس شرم سے، اس تنہائی سے، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی طرف لوٹا لے۔ اور یہیں سے اس کی توبہ کا سفر شروع ہوا۔ وہ جان گیا تھا گناہ سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ گناہ کے بعد اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنا فون صاف کیا، کلین کیا، ان سارے گندے ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا، گناہ کے راستوں کو بند کیا، اور اپنے خالی وقت میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ پہلے مشکل تھا، ہر رات شیطان پھسپھساتا تھا تو دوبارہ وہی کرنے والا ہے، لیکن سمیر نے ایک بات سمجھ لی تھی، شیطان کی چال تب ٹوٹتی ہے جب بندہ اپنی توبہ پر ٹک جاتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد سمیر بدل چکا تھا۔ وہ اب بھی انسان تھا، لیکن اب وہ جاگروک یعنی اویئر ہو چکا تھا۔ اب جب بھی شیطان اس کی آنکھوں کو بہکانے کی کوشش کرتا تو وہ کہتا میری آنکھیں اب گناہ کے لیے نہیں، قرآن شریف پڑھنے کے لیے ہے۔ اس نے سیکھا کہ حیا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ اکیلا پن اب سزا نہیں تھی، عبادت کا وقت بن گیا تھا۔ اور ہر بار جب وہ سجدے میں گرتا، اسے وہ احساس ملتا جو کسی اسکرین پر نہیں مل سکتا تھا، سکون۔ آج اگر آپ یہ سن رہے ہیں اور دل میں کہیں وہیں لڑائی چل رہی ہے، تو جان لیجئے اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ کی شرمندگی، آپ کی تھکان، سب اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہی ہے۔ گناہ سے مت بھاگیے، توبہ کی طرف بھاگیے، کیونکہ شیطان کی سب سے بڑی ہار وہی ہے جب گناہ کے بعد بھی بندہ سجدہ کرتا ہے۔ آئیے ویڈیو کے آخر میں دعا کرتے ہیں، میرے ساتھ دہرائیے۔ یا اللہ، جس دل کو گناہ نے تھکا دیا ہے اسے تیری محبت سے زندہ کر دے۔ جو آنکھیں حرام کی طرف اٹھی، اب انہیں تیرے نور کی طرف موڑ دے۔ ہمیں ہماری تنہائی میں بھی تیری یاد دے، اور ہمیں شیطان کی ہر چال سے محفوظ رکھ، آمین۔ بہت شکریہ میرے دوستو، اگر آپ کے دل میں یہ بات اتری ہے تو اسے کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو آج اپنے گناہوں سے لڑ رہا ہے۔ شیطان کی چال تبھی ٹوٹتی ہے جب انسان سجدہ کرنا نہیں چھوڑتا۔ یہ بات ضرور یاد رکھیے۔ اے اللہ، مجھ سے اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرمائے، آمین۔